نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہو۔
انسانی زندگی کے اندر دکھ اور مصیبتیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسانی زندگی ہے ہی مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے تو یہ بات بھی بے جا نہیں ہوگی۔ اس زندگی میں مختلف حالات آئیں گے، خوشی بھی ملے گی اور غمی بھی آئے گی، صحت والی زندگی بھی اور بیماری بھی آئے گی، حالات اچھے بھی آئیں گے اور برے بھی آئیں گے۔ انسان کی طبیعت کے موافق چیزیں بھی آئیں گی اور انسان کی طبیعت کے خلاف چیزیں بھی آئیں گی۔ زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں چلتی ہی رہنی ہیں۔ ابھی حالیہ یہ توڑ پھوڑ کے سلسلے میں دنیا کو آپ پریشان ہوتا دیکھیں گے۔ جس بندے کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے پریشان تو اس نے ہونا ہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس نقصان کو دیکھ کے کہہ دیا کہ میری زندگی کی ساری خوشیاں ہی ختم ہو گئی۔ ہم ہر وقت اپنی تکلیف اور مصیبت میں اسباب پر نظر رکھتے ہیں لیکن مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی یہ عادت ہے کہ مومن کو جب اللہ کی نعمتیں ملیں تو مومن اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اور مومن سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت واپس لے لیں تو مومن اس پر صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن تو دونوں حالتوں میں ہی بھلائی پر اور خیر پر رہتا ہے۔ ان اصابت سرا فشکرا، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا بڑا شکر کرتا ہے، زبان سے بھی اللہ کا شکر، اور اس نعمت کو اللہ کے راستے میں لگا کے بھی اللہ کا شکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں اللہ پر بڑا راضی ہوں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر اس پر تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کے شکوے نہیں کرتا۔ اللہ کو پتہ نہیں ہمارا ہی گھر نظر آیا، پتہ نہیں ہم سے کون سا جرم ہو گیا، پتہ نہیں ہم سے کون سی بڑی غلطی کر لی، ہم سے بڑے بڑے مجرم پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں ہمارے اوپر ہی آتی رہی۔ مومن اپنی زبان سے ایسی باتیں کر کے اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر انداز میں اپنے خالق حقیقی کی طرف اچھائی کی نسبت ہی کرتا ہے۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ بندے کو نعمت ملے تو شیطان کی سب سے بڑی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام نہ آئے۔ اس وقت کہتا نہیں یہ میرا تجربہ، میرا علم، میری محنت، میری کوشش، میری کاوش، میرے سورسز، میرے تعلق، نعمتیں اللہ دیتا ہے، تعریفیں بندہ اپنی کرتا ہے۔ اور اگر اللہ اس نعمت کو واپس لے لیتے تو پھر اس کے سورسز، وہ تعلق، وہ طاقت، وہ تجربہ، وہ علم کدھر جاتا ہے؟ پھر فوراً کیا کہتا ہے؟ بس یہ اللہ دی مرضی ہے۔ اللہ کو منظور ہی ایسے تھا۔ شیطان دونوں حالتوں میں انسان کو اجر سے اور نیکی سے محروم رکھتا ہے، حالانکہ مومن دونوں حالتوں میں اپنے اللہ سے اجر لیتا ہے۔ اس کی زندگی میں اگر نعمتیں مل رہی ہوں تو وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے۔ اگر اس کی زندگی سے نعمتیں واپس جا رہی ہوں، نقصان ہو رہا ہو، خسارہ ہو رہا ہو، پریشانی آ رہی ہو، تو تب بھی وہ صبر کرتا ہے، اچھے الفاظ کہتا ہے، اپنی زبان پر اپنے مالک کی تعریف ہی کرتا ہے
پھر بھی اللہ کے ہاں وہ اجر پا لیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. میرے بندو میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر کرو اور مجھ پر ایمان لائی رکھو. مصیبت یہ ہے کہ تم شکر نہیں کرتے، تم رب پر ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ جاتے ہو، مصیبت اور پریشانی میں آ جاتے ہو. اور مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس مصیبت اور پریشانی کو اپنے درجات کی بلندی سمجھتے ہوئے، مکفرات الذنوب سمجھتے ہوئے، گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے برداشت کیا کر اور اپنی زبان سے اللہ کے تعریفی جملے کہا کر. تھوڑی تھوڑی پریشانی کے اوپر بھی زبان سے اچھا جملہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں چراغ جل رہا تھا اور میں محبوب سے باتیں کر رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا تو چراغ بجھ گیا. جب چراغ بجھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ پڑھا تو ماں جی کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر چراغ ہی بجھا ہے نا. یہ انا للہ تو کسی بڑے نقصان پر، کسی بڑے موقع پر پڑھا جاتا ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ انا للہ تو فوتگی کے لیے آیا، جنازے کا اعلان ہوگا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی کوئی فوتگی ہوئی ہے تو یہ جملہ نہیں، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. اس جملے کا معنی ہے انا للہ، ہم سارے اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ بھی جو اللہ نے ہم سے نعمت چھین لی ہے نا، یہ بھی ہماری کوئی ذاتی نہیں تھی. جس طرح وہ نعمت چلی گئی اسی طرح ہم سب نے بھی اللہ کے پاس چلے جائیں. یہاں دنیا میں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، سب عارضی ہیں. یہاں کی خوشیاں بھی عارضی اور یہاں کے غم بھی عارضی، یہاں کے سکھ بھی عارضی اور یہاں کے دکھ بھی عارضی. جب عارضی ہے تو اس کے لیے یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ پڑھا اور مجھے سمجھایا عائشہ جب دیا جل رہا تھا تو روشنی تھی، دیکھ جب دیا بجھ گیا تو روشنی والی نعمت چھن کے ہم اندھیرے میں آ گئے. تو اللہ کی کوئی بھی نعمت چھوٹی سی چھنی جائے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے نا. تو جب بندہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون تو اس دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ تو کون سا ہمیشہ رہے گا. اگر یہ چیز تیرے سے چھن گئی تو ایک دن تو نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. دکھ اور تکلیف والی بات نہیں. اور اس جملے پر خالق کائنات بڑا عظیم اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. صرف اجر نہیں، غور کرے ذرا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو کسی بندے پر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، خسارہ آ جائے، نقصان آ جائے، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ پاک نے فرمایا کائنات والو وہ بندے جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھ کے وقت، نقصان کے وقت، اپنے اوپر آنے والی مشکل کے وقت اللہ کا شکوہ نہیں کرتے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کو بڑے بڑے غلط جملے اپنی زبان سے نہیں نکالتے، بلکہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے انہیں ہم سب بھی تیری طرف ہیں، جانے والے ہیں، تیری ملکیت میں ہیں. یا اللہ یہ بھی تو نے دیا تھا، تو نے ہی واپس لے لیا. مالک کائنات نے فرمایا
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. کائنات والو، یہ بندے کوئی معمولی بندے نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر میں اللہ رحمتیں کرتا ہوں، برکتیں کرتا ہوں، آسانیاں بھیجتا ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. پریشانی، مصیبت اور مشکل کے وقت انا للہ اپنی زبان سے پڑھنا، اللہ کے تعریفی جملے کہنا، اللہ ذوالجلال کے لیے اچھے الفاظ کہنا. اللہ پاک فرماتے ان پر میری رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں. کائنات والو، ہدایت مند بندوں کی نشانی بھی یہ ہے. ہدایت یافتہ کا نقصان ہو جائے، وہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیتے، وہ اپنے محلے والوں کو گالیاں نہیں دیتے، وہ جن سے نقصان ہو جائے ان کو گالیاں نہیں دیتے. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے بڑا سمجھایا ہے. ایک بڑا ہی دکھی بندہ جس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور نقصان تو ہمارے بھی بڑے ہو رہے ہیں نا، لیکن اللہ کی قسم اولاد جس کی قتل ہو جائے، اولاد سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ مکان پھر بن جائیں گے، کوٹھیاں پھر بن جائیں گی، دکانیں پھر بن جائیں گی، چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مگر اولاد جو آنکھوں سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے، وہ واپس نہیں آتی. اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے بیٹوں نے ہی اس کے ایک بیٹے کو جا کر کے کنویں میں پھینک اور آ کے خون کا کرتا پیش کر دیا. ابو جان، ہمارا بھائی یوسف ہمارے ساتھ گئے تھے جنگل میں، وہ ہم مقابلہ لگا رہے تھے بھاگنے کا، ہم آگے نکل گئے اور ہمارا بھائی سامان کی راکھی بیٹھا تھا، اس کو آ کے بگیاڑ کھا گئے. نبی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے سامنے خون آلودہ قمیض لے کر کے کھڑے. یعقوب علیہ السلام نے اس طرح سے قمیض کھولی، کہا دیکھو تو صحیح میرے بیٹے یوسف کے جسم کے کہاں کہاں پر پنجہ لگا ہوگا، نشان لگا ہوگا، زخم لگے ہوں گے. جب قمیض کھولی تو قمیض ساری سلامت ہے. فوراً دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بھیڑیا کیسا تھا، بیٹا یوسف. انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی پیغمبر یعقوب کے سامنے کھڑے ہیں، کرتا بھی خون آلودہ ہے. کہنے لگے ابو جان، ہمارے بھائی یوسف کو بیڑیاں کھا گیا، کہیں جھوٹ نہ سمجھنا، دیکھ ہم اسی لیے کرتا نشانی لے کے آئے ہیں. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ابو جان، ہے تو ہم سچے، لیکن پتہ نہیں ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یقین آئے گا یا نہیں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی تکلیف، بڑی درد ہے یعقوب علیہ السلام کے سینے میں. آج میرا بیٹا یوسف پتہ نہیں کس حالت میں قتل ہو گیا، پتہ نہیں کس حالت میں ذبح ہو گیا، پتہ نہیں کس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. قمیض خون آلودہ باپ کے ہاتھ میں ہے. مجھے بتاؤ، بیٹے کی قمیض خون آلودہ جس باپ کے ہاتھ میں ہو، اس باپ کے سینے پر کتنی چھریاں چلتی ہوں گی، کتنی تکلیف، کتنی مصیبت، کتنی پریشانی آئی. یعقوب علیہ السلام کے اوپر اس تکلیف اور مصیبت اور پریشانی میں اپنے بچوں کو گالیاں نہیں دی، اپنے بچوں کو مندہ نہیں بولا. بوڑھے یعقوب علیہ السلام اور کڑیل جوان بیٹے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی اس قمیض کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنے بیٹوں کے چہرے کی طرف دیکھتے، رو کے کہنے لگے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. میرے بیٹو، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن اس ظلم کے بدلے میں میں صبر کرتا ہوں اور اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ کی طرف رجوع کیا، مسبب الاسباب کی طرف، جو حقیقی پریشانیوں
مصیبتوں، خوشیوں اور غموں کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اپنے دکھوں میں سب سے پہلا رجوع اللہ کی طرف کیا کرو۔ اللہ کی قسم ہماری سب سے بڑی یہ مصیبت ہے، ہمارے اوپر دکھ آئے، تکلیف آئے، ہم ہر بندے سے لڑ پڑتے ہیں، گالیاں دے لیتے ہیں، شور شرابہ کر لیتے ہیں، گریبان پھاڑ لیتے ہیں، بڑے بڑے جملے اپنے مالک کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، لیکن اس خالق کی طرف رجوع کرنا، اس خالق کے پاس آنا، اس سے معافی مانگنا، اس سے اپنی غلطی کا بدلہ کروانا، یہ ہمارے دل دماغ میں بات نہیں آتی۔ حالانکہ تکلیف اور مصیبت اور انسان کے لیے باعث خیر بنتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم۔ اے میرے صحابہ، جب کسی مسلمان بندے کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ کام کر کر کے بندے کا بدن تھک جاتا ہے، چل چل کے بندے کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یا میرا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، یا میرے بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بندے کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے، الا کفر اللہ بہ سیئاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا وجود تھک جاتا ہے، اللہ تھکاوٹ کے بدلے نامہ اعمال سے گناہ کور کر دیتے ہیں۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ بیماری کی وجہ سے بندے کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ بندے کے گھر میں پریشانی آتی ہے، اللہ پریشانیوں کی وجہ سے گناہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے حدیث میں پڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو، اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے درجات بڑے بلند بنائے، جنت میں محلات بڑے بلند بنائے، لیکن بندوں کی نیکیاں اتنی نہیں ان محلات کو حاصل کر سکے، اس مقام کو لے سکے۔ اللہ جلال پھر بندے کے اوپر مصیبتیں ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، ابتلا و امتحانات ڈالتے ہیں۔ بندہ ان مصیبتوں پر صبر کر کے اپنے اللہ سے ایسا تعلق بناتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے جو جنت نہیں حاصل کر سکا، بیماریوں کی وجہ سے جنت کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، اور ہر مصیبت پر یہ نہیں کہنا چاہیے پتہ نہیں کیڑی مصیبت سے پھنس گیا ہے، کس عذاب سے آ گیا ہے، پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا جرم کر لیا تھا، اللہ کی کس پکڑ میں آ گیا ہے۔ یاد رکھنا، مصیبت کی 3 قسمیں ہیں۔ مصیبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 طرح کی مصیبتیں ہیں، اور ہر بندے کو چاہیے کہ دن رات اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو دیکھے اور سمجھ لے کہ اس میں سے کون سی مصیبت کی زد میں آیا۔ ان 3 قسموں میں سے ہر بندے کے اوپر کوئی ایک قسم ضرور لاگو ہوتی ہے۔ سب سے پہلی مصیبت وہ ہے جو انسان کی غلطیوں پر اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ بندہ بے نماز ہے، بندہ شرابی ہے، بندہ زانی ہے، بندہ جھوٹا ہے، بندہ 2 نمبری کرتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، مسلمانوں کو دھوکے دیتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اس بندے کے اوپر جو بھی مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، اور اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ اس بندے کے برے اعمال کی سزا ہے۔ اچھا، مصیبت آئی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے گالیاں یہ حکمرانوں کو دے رہا، کہتا ہے عمران خان ایسا تھا، پہلے نواز شریف کون سا اچھا تھا، اس سے پیچھے زرداری نے کون سا اچھا کیا۔ یہ بڑے سے بڑے نہیں آنا ہے، ان کو کیا کہو گے؟ سب سے پہلے اپنی حالت تو دیکھ لو۔ اللہ فرماتے جب کسی قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں نا، تو میری ناراضگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ میں ان کے اوپر جابر حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ عمران خان جیسے حکمران مسلط ہو گئے، کسی بیچارے کے غریب کے گھر کو بھی نہیں چھوڑنا، امیر کو بھی نہیں چھوڑنا، کسی کو کیا۔ یہ جب قبضے ہو رہے تھے تو اس وقت بھی حکومت تھی موجود، یہ کمیٹیاں آ کے پیسے لے رہی تھی ان سے، اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی ان کمیٹیوں والوں کو پکڑو سب سے پہلے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے یہ تعمیرات کی تھی تو اس وقت تم نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سب سے پہلے جرمانہ ان کو کرو نا۔
ایک بندہ 2 نمبر زمین بیچ کے چلا گیا، وہ غریب جس نے زمین لی تھی سارا گھر بیچ کر کے آج اس کی زمین ختم ہو رہی، کیوں؟ یہ زمین 2 نمبر تھی بھئی، جس نے کروڑوں روپے دی تھی اور کروڑوں روپے لے کے وہ چلا گیا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ہم ادھر نہیں جاتے کہ کس کا کیا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں جو اللہ نے اصول بتایا ہے کہ جب کسی قوم سے میں ناراض ہوتا ہوں تو ایک علامت یہ ہے کہ میں جابر حکمران ان پر مسلط کر دیتا ہوں۔ ہر چیز میں جبر، ظلم، مہنگائی کی چکی میں پسیں گے، مسلمان سمجھے گے اب حالات بہتر ہو جائیں گے، اس سے کٹھن حالات آ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں حکمران تو جابر ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا زنا کے اڈے زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ پہلے ایک سینما گھر تھا، اب ہر بندے کی جیب میں سینما ہے، ہر گھر کے اندر غلاظت ہے۔ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہماری بیٹی بھی سینما میں جا کے فلم دیکھے؟ آج نیٹ کے کنیکشن دے کے اتنے بڑے موبائل اپنی بیٹیوں کو دیے کہ نہیں؟ وہ کہتی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے لازم ہے میرے لیے کہ بڑا موبائل مجھے دیا جائے۔ باپ بیچارہ آپ بھی بٹنوں والا موبائل رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے اس کو لے کر کے دینا۔ ایک گندگی نہیں، واللہ ہم سوچ سکتے تھے کہ ہماری بیٹیاں ننگی ہو کر کے بازاروں میں پھریں گی، یہ لباس ہے ان کے۔ اہل حدیث اہل سنت کی بات نہیں، کلمہ پڑھنے والا جو بھی مسلمان ہے ایک گندگی نہیں۔ اگر گنوانا شروع کروں ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ اہل حدیث ہوگا اور سود خور ہوگا۔ میرے استاد حافظ عبدالغفار مدنی حافظہ اللہ تعالی کہتے تھے، ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں ہمارے جو کلاس فیلو مختلف ملکوں سے آئے ہوتے لڑکے، وہ ہمیں پوچھتے کہ سنا بھائی پاکستان کے اندر بستیوں کی بستیاں اہل حدیثوں کی، تو ہم نے کہنا جی جی، انہوں نے بڑے خوش ہوئے، کمال یار۔ اور وہ اہل حدیث سمجھتے تھے جو بالکل سنت کے مطابق سراست مستقیم پہ چلنے والا، جس میں ذرا برابر بھی کج روی نہ ہو۔ تو جب ان کو پتا چلنا نا کہ پاکستانی اہل حدیث داڑھی مڈاتے ہیں تو انہوں نے پوچھنا، اوے عبدالغفار ہے، سنے پاکستان جو اہل حدیث رہتے ہیں وہ داڑھی میں مڈاتے ہیں اور اہل حدیث ہے؟ تو ہمیں بڑی شرم آئی۔ اہل حدیث اور سود خور، اہل حدیث اور ان کی بیویاں بے پردہ، واللہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ جب ہم بدل گئے تو اللہ نے بھی اپنے اصول بدل لیے۔ یہ جابر حکمران سب سے پہلے جرائم کی سزا ہے، ایک وہ غلطی ہے، ایک وہ مصیبت ہے، ایک وہ پریشانی ہے جو اس بندے پر آتی ہے جو بندہ گندا ہوتا ہے، جرائم کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، انسانوں جو تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، مشکلیں آ رہی، پریشانیاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، تنگیاں آ گئی، حالات خراب ہو گئے، کس وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری شراب خوری کی وجہ سے، یہ تمہارے جوے کی وجہ سے، سود خورو تمہاری اس غلطی کی وجہ سے، زانیوں تمہارے زنا کی وجہ سے، جھوٹو تمہارے جھوٹ کی وجہ سے، او بے نمازیوں تمہارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ مصیبت تمہارے اوپر آئی۔ اللہ فرماتے میں بتاتا ہوں یہ مشکلیں کیوں آئی، مصیبتیں کیوں آئی۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ انسانوں پر مصیبتیں آتی ہیں انسانوں کی غلطیوں کی سزا کے طور پر۔ ہر بندے کو چاہیے دیکھ لے، اگر بندے کے اندر غلطیاں ہیں اور مصیبت آ رہی ہے تو وہ کسی کو گالیاں نہ دے، اللہ کے لیے اپنے اوپر سے اس غلطی کو دور کر لے، اللہ کا وعدہ میں اس مصیبت کو دور کر لے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ بندہ مجرم ہے اور اس کے اوپر مشکلات، مسائل، پریشانی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ جا کے تویز لے لے،
اپنے گلے میں دھاگے پہن لے، پیر صاحب سے دم کروا لے، بابا جی سے پھوکا مروا لے، اور سارا قرآن بھی وہ گلے میں باندھ لے، اللہ اس کو مصیبت سے نہیں نکالیں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے جب تک یہ بندہ اپنے جرائم نہیں چھوڑے۔ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے کہ نہیں؟ ہم نے نہیں بدلنا، پیر صاحب تسی لکھ کے دیو کم ہو جائے، بس حضرت صاحب بس دم کر دیو، دم کے اندر ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بابا جی فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ دم کروانے آیا، انہوں نے دیکھا کہ جو بھی آتا ہے بابا جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے جو بندہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے گا ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج۔ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے، چل بھی پھوک جا، اللہ تجھے شفا دے گا، اٹھ جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ کو بیچارہ تھا ہمارے جیسا، اس نے کہا لو یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، گاؤں میں جا کے اعلان کرا دیا کہ اب بابے فرید کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جس کو بیماری ہو ادھر آئے، میرے پاس وہ دوائی ہے جو وہ دیتا ہے۔ مریض آ گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، گھر والوں نے دیکھا ویسے ہی نہ مر جائے، انہوں نے پکڑا لے کے آگئے، انہوں نے پھر 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو دم کیا، اس کا بخار کم ہونا شروع ہوا۔ تو وہ بندہ کہتا بابا جی اے سورہ فاتحہ تے کتنی دفعہ پڑھ کے میں دم کیتا ہے، وہ تو نہیں فائدہ ہے، کی مسئلہ ہے؟ ہنس کے کہنے لگے کلام تو ربانی تھا مگر زبان فریدانی نہیں تھی۔ قرآن تے وہی ہے، یہ جھوٹوں والی زبان، حرام کھانے والی زبان، گالیاں بکنے والی زبان، اور مسجدوں سے قرآن سے دور رہنے والی زبان، اور اللہ کے ذکر سے تر رہنے والی زبان، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ قرآن تو اللہ کا وہی ہے، مگر تیری زبان میں تاثیر تب پیدا ہوگی جب اپنے عمل کو درست کرے گا۔ اللہ کی قسم عمل ٹھیک کرو، حل یہ ہے۔ اور پیروں کے پاس جانا کسی چیز کا حل نہیں ہے، ہر بندہ لڑائی کے لیے بھاگ کے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے، مصیبت آتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے سزا بن کے۔ اگر میرے اندر غلطیاں گناہ ہیں تو میں سمجھ لوں کہ یہ مصیبت، یہ مشکل، یہ بیماری، یہ پریشانی میری اس غلطی کی سزا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس غلطی کو چھوڑ دینا، اس غلطی سے دور ہو جانا، اپنی اصلاح کر لینا، اپنے اللہ سے رجوع کرنا۔ آئے دوسری قسم مصیبت کی کیا ہے؟ مصیبت کی دوسری قسم یہ ہے انسان کے گناہوں کو مٹانا۔ وہ مصیبت جو انسان کے گناہوں کو مٹانے کا باعث بنتی ہے۔ انسانی ناطے سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں بندے سے، کبھی سستی ہو گئی، نماز سے پیچھے رہ گیا، کبھی غفلت ہو گئی، اس کی زبان سے جھوٹ نکل آیا، ڈرتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ غلطیاں بھی اس سے ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، میں اس بندے کے اوپر بیماری لگاتا ہوں، مصیبت لاتا ہوں، وہ بیماری اور مصیبت اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو رگڑ دیتی ہے، ڈیلیٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خالق کائنات کا وعدہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب بہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کسی بندے کے ساتھ محبت والا ارادہ کرتے ہیں، یصب بہ، میرے اللہ اس بندے پر پریشانیاں نازل کر دیتے ہیں، مصیبتیں مشکلیں نازل کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے، اللہ کے اجر پا لیتا ہے۔ وہ بندہ مشکل میں اپنے رب کے لیے اچھے الفاظ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ کائنات والوں، مصیبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندے پر مصیبت آئے تو وہ مصیبت بندے کے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ بندہ غلطیاں کر لیتا تھا، چھوٹی موٹی معاملات ہو جاتے تھے، بیماری آ گئی، چارپائی پر پڑا ہے، کثرت سے قرآن پڑھی جا رہا ہے، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی، بڑی میرے اندر سستی تھی، وعدہ کرتا ہوں اس نے داڑھی کو چھوڑ دیا، نماز میں سستی کرتا تھا وہ سستی چھوڑ دی، تہجد نہیں پڑھتا تھا اب رو رو کے مصلی پر کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا ہے،
لوگ پوچھتے ہیں تو ایسا تھا تو کیسے بدل گیا؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، جوانی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اور ٹانگ تو ٹوٹ گئی تھی، آپریشن ہوا درست ہو گئی، لیکن یہ ٹانگ کا ٹوٹنا میری زندگی کے بدلنے کا سبب بن گیا۔ واللہ یہ سچی باتیں ہیں۔ کتنے مریضوں سے ہم ملے اور ان سے یہ واقعات سنے کہ پہلے ہم ایسے ایسے کام کرتے تھے، یہ مصیبت آئی تو اس مصیبت میں نے اپنے اللہ سے اتنا تعلق بنایا اور میں ڈر گیا، میں نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ کوئی کہتا ہے میرا جوان کڑیل بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ کوئی کہتا ہے اس مصیبت پر میں نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فصبرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے محبت والا معاملہ کر دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہاں غور کرنا ذرا، اللہ ذوالجلال کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو میرے بندے ہیں نا وہ مصیبت پر اللہ سے لڑائی نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مصیبت کو گناہوں کا کفارہ سمجھ کے مسکرا کے اس کو برداشت کرتے۔ اور مصیبت کی پہلی قسم بندے کے گناہوں کی سزا۔ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں میں فجر کی نماز کب پڑھتا ہوں، میری باقی نمازیں کب ہوتی ہیں، میں سود تو نہیں کھا رہا، میرا کاروبار 2 نمبر تو نہیں، اگر ہے تو تیرے بچوں کی بیماری، تیری بیوی کی بیماری، تیرے والدین کی بیماری، تیرے گھر کا نقصان تیری اس گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اس کا حل گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے میں خود ہی اس کا حل کرتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اے میرے بندے تو گناہ کو چھوڑ کے دیکھ، میرا وعدہ ہے ان ساری مصیبتوں سے تجھے میں رب نکالنے کا وعدہ دیتا ہوں۔ مصیبت کی دوسری قسم ہمارے گناہوں کی معافی، بیماری، پریشانی، مشکل، دکھ، تکلیف آ جائے، یہ تیرے گناہوں کو مٹا رہی ہے، گناہوں کو مٹا رہی، لیکن یہ گناہوں کو کب مٹائے گی؟ جب تو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، زبان سے برے الفاظ نہیں کہنا۔ مصیبت کی تیسری اور آخری قسم وہ یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی بندے کے درجات کو بلند کرنے کا باعث ہے۔ بندہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اچھا آدمی ہے، کاروبار بھی اس کا حلال کا ہے، سارے کام اس کے جائز ہیں، لیکن پھر بھی بیچارہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ کبھی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی کوئی آفت، کبھی کسی مصیبت میں۔ اس بندے پر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے گناہوں کی سزا نہیں ہے، اس کے گناہوں کو مٹانے کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس بندے پر مصیبت آنے کی وجہ اس کے درجات کی بلندی ہے۔ نبیوں پر مصیبتیں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا معاذ اللہ نبیوں کی غلطیاں تھی؟ نہ اللہ درجات کو بلند کرنے کے لیے آزماتے ہیں، اور درجات کی بلندی ان کے لیے باعث نجات ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، تفسیر قرطبی میں اس کی بڑی وضاحت ہے، میں صرف ایک واقعہ ذکر کروں گا اصلاح کے لیے۔ ایوب علیہ السلام پر 18 سال بیماری رہی، 18 سال تھوڑی نہیں ہے، واللہ بڑی بیماری، حتیٰ کہ ساری بیویوں کو طلاق دے دی اور اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ بھائی میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا، چلی جاؤ، میں آپ کو بھی رخصت کرتا ہوں، آپ کو بھی رخصت کرتا ہوں۔ ایک بیوی ایسی ہے جو کہتی نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، جس حالات میں بھی آپ رہیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، اس لیے کہ آپ کی بیماری کو میں نے مصیبت نہیں سمجھا بلکہ درجات بلندی کا باعث سمجھا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے نیکی اور اجر کا ذریعہ اس کو سمجھا ہے، اس لیے میں اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتی، میں تو اس کو سکھ سمجھتی ہوں، سینے سے لگاتی ہوں اور اس کو اپنے درجات کی بلندی کا باعث سمجھتی ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی گئی، بہت زیادہ بیماری ہو گئی، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آیا ایوب علیہ السلام کی بیوی باہر سے جاتی، خود لے کر کے سامان آتی، کھانے پینے کی چیزیں آتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے آ کے مشورے دینے شروع کر دیے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ایوب سے، کوئی ظالم کہتا ہے پتہ نہیں کون سا پاپ کر لیا ایوب نے، اوپر سے بڑا نیک لگتا تھا، اندر سے پتہ نہیں کیسا۔ اللہ پاک کی قسم ہے، نیک لوگوں پر مصیبت آئے ایسے جملے نہ کہا کرو، نیک نمازی روزے دار حاجی اچھے آدمی پر مصیبت آئے اپنے دماغ کو غلط نہ کیا کر، ان پر مصیبت تو درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک دن آ رہی ہے، سامنے انسانی شکل میں آیا ہے شیطان، اور آ کے کہتا بی بی میں بڑا حکیم ہوں اور میں علاج کرتا ہوں، میرے پاس ایک دوائی ہے، مجھے پتا ہے آپ کے خامد ایوب کو جو بیماری لگی ہے، اگر وہ دوائی آپ کا خامد کھا لے تو اس کی ساری بیماری درست ہو جائے۔ اچھا بڑا کچھ تفسیروں میں لکھا ہے معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، یہ سب جھوٹ ہے، اللہ اپنے نبیوں کو ذلیل نہیں کرتے، بیمار ضرور ہوئے ہیں، بیماری میں چارپائی پر لیٹے رہے، بچارے کم ہی اٹھ کے چل پھر نہیں زیادہ سکتے تھے، بس اتنی بیماری تھی، جسم پر کیڑے چل گئے، زبان صرف بچ گئی۔ یہ بنی اسرائیلی بدبخت ایسے ہیں، نبیوں کی توہین کے لیے ایسی روایتیں انہوں نے لکھی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کہنے لگی پھر دو دوائی، میں جا کے دیتی ہوں، چلے میرا خامد ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتا ہے ایک شرط ہے، پہلے مجھے سجدہ کر پھر یہ دوائی تجھے دے۔ کہنے لگی کہ یہ تو میں نہیں کر سکتی۔ کہتا نہیں وہ رب والا سجدہ نہیں، تعظیمی سجدہ، احترام کا سجدہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا۔ کہا نہیں، میں پہلے پھر ایوب علیہ السلام سے پوچھوں گی اللہ کے نبی یہ جائز ہے کہ نہیں، تنگی میں تکلیف میں مصیبت میں جب بندے کے لیے کوئی حالت نہ ہو، صرف راستہ یہی ہے، تو کیا اس مصیبت اور دکھ میں یہ کر سکتی ہوں؟ آ کے ایوب علیہ السلام سے پوچھا، کہا اچھا، اس نے کہا سجدہ کرو، وہ انسان نہیں ہے، وہ نیک بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کی قسم شیطان ہے جس نے سجدے کا کہا، اور تو نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا، آگے سے اس کو دو ٹوک جواب کیوں نہیں دیا؟ تو نے یہ کہا میں ایوب علیہ السلام سے پوچھ کے آؤں گی، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ مجھے صحت دے دے، میں 100 کوڑے تجھے ماروں گا، تو نے میری صحت کی وجہ سے ایک بندے کو کہا کہ میں تجھے سجدہ کروں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی غیرت آئی۔ اور دکھ تو ہمیں بھی آتے ہیں حضرت صاحب، کندہ دل کر دے نہ پیراں کو تکے کھانتے، پر دکھاں دی وجہ تو ہی جایا جاندہ ہے نا۔ اللہ کی قسم دکھوں کی وجہ سے رب کے در پر کیوں نہیں آتے، اللہ سے رو کے کیوں نہیں مانگتے؟ کتنے دکھی ہیں مجھے بتائیں کہ تہجد کے اندر ہم اتنے دیر روئے، ہماری مصیبت دور نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم کوئی ایک بندہ مجھے ثابت نہیں کر سکتا جو کہے تہجد میں رو کے اپنی مصیبت سے اللہ سے معافی مانگتا رہوں لیکن مصیبت ٹال نہیں رہی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مصیبت کو ضرور ٹالتے ہیں، بندہ مانگنے میں دیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایوب علیہ السلام درست ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نے وعدہ کیا تھا، اس کو قسم اٹھائی تھی میں 100 کوڑے ماروں گا، ایسے کر وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، 100 تیلا پکڑ لے، یہ 100 تیلے کا جھاڑو بن جائے گا، اور میری اس بندی کو ایسے لگا لے اس کو درد بھی نہ ہو، تیری قسم بھی پوری ہو جائے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ فرماتے میرا ایوب بڑا صبر والا، بڑا اچھا بندہ تھا، بڑی ہی میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔
اور بیماریوں کے باوجود بھی اللہ فرماتے میرا ایوب بڑا صبر والا تھا، اس لیے کہ ان تکلیفوں میں بھی جناب ایوب علیہ السلام کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلا جو اللہ کی ناشکری پر مبنی ہو، نافرمانی پر مبنی ہو۔ ابھی تو باتیں بہت زیادہ تھی لیکن ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر سے مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا، رو رو کے اپنے اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔